ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وإمامتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وجمالتهم وكمالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام جملہ ماتمداران سرکار سید الشہداء و سوگواران امام مظلوم کربلا، قرآن کریم کی انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ روز قیامت ہر انسان کو، ہر بشر کو، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اس بات کی قید نہیں لگائی کہ روز قیامت مسلمانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا یا عیسائیوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا یا یہودیوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، بلکہ بلا قید مذہب و ملت اللہ نے اعلان کیا کہ ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر بشر کو روز قیامت مقام حساب و کتاب پر اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب امامت ایک ایسا منصب ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت ہے، اور اس میں اس بات کی قید نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوگا اسی کو بلایا جائے گا یا جو یہودی ہوگا اسی کو بلایا جائے گا، بلکہ ہر انسان کو، وہ چاہے جس قوم کا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ کسی بھی قوم کا ہو، اسے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ منصب امامت کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے بلکہ پورے عالم بشریت سے ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد والا. منصب امامت کا تعلق صرف اسلام سے نہیں بلکہ پورے عالم بشریت سے ہے. توجہ فرمائیے گا، تھوڑی سی تمہید کی زحمت اور اس کے بعد میں مضمون آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر قوم میں، ہر مسلک میں، ہر مذہب میں، ہر دھرم میں، ہر معاشرے میں، ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں کسی نہ کسی امام کا ہونا ضروری ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسا اس کا امام ہوتا ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد.
جیسی قوم ہوتی ہے ویسا اس کا امام ہوتا ہے. ہر قوم کا اپنا معیار ہوتا ہے، ہر قوم کا اپنا ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک اس کا اسٹیٹس ہے. اپنے اپنے اعتبار سے لوگ امام چنتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے لوگ امام بناتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے لوگ امام منتخب کرتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں صرف ایک مذہب ہے، ایک قوم ہے، ایک مسلک ہے، ایک مکتب فکر ہے جو اپنے اعتبار سے امام بناتا نہیں ہے بلکہ امام کو مانتا ہے. امام بناتا نہیں ہے بلکہ امام کو مانتا ہے. باقی دنیا کی ہر قوم میں امام بنائے جاتے ہیں اور امام چنے جاتے ہیں، امام منتخب کیے جاتے ہیں. مگر صرف ایک قوم ہے جو امام بناتی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم یہ جانتی ہے کہ جسے بنایا جاتا ہے وہ بگڑ بھی جاتا ہے. اس لیے کہ جو چیز بنائی جاتی ہے اس کے بگڑنے کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے. لہذا یہاں بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو قبول نہیں کیا جاتا. اور وہ قوم پوری دنیا میں ہماری قوم ہے کہ جس کے پاس کوئی بھی چیز بنائی ہوئی نہیں ہے. تھوڑے طویل میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ تھوڑے اور لوگ بھی آ جائیں جو قریب میں ہیں وہ یہاں تک پہنچ جائیں، اور آپ حضرات بھی اپنے ذہن کو 4 روز کے لیے آمادہ کر لیں اور اس وقت کے لیے بھی آمادہ کر لیں. اس لیے چند تمہیدی جملے ہیں، پھر میں مضمون آپ کے حوالے کرتا ہوں. الحمدللہ اس عقیدے میں، اس مکتب فکر میں کوئی بھی چیز بنائی ہوئی نہیں ہے. ہمارے وہاں بنائی ہوئی کسی چیز کا گزر نہیں ہے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا شکر ہے نہ ہمارا خدا بنایا ہوا ہے، نہ ہمارا نبی بنایا ہوا ہے، نہ ہمارا امام بنایا ہوا ہے. ہمارا خدا وہ ہے کہ جس نے سب کو بنایا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا. بھائی توجہ فرما رہے نا بھائی، ہمارا خدا وہ ہے کہ جس نے سب کو بنایا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا. ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا ہے. ہمارا امام وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں باقی ہے. صلوات پر محمد والے محمد. یہاں کوئی بھی چیز بنائی ہوئی نہیں الحمدللہ، بلکہ خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہے. ہمیں نبی بھی خدا کی طرف سے ملا ہے اور ہمیں امام بھی خدا کی طرف سے ملا ہے. توجہ فرمائیے گا. اب امامت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، امامت کے کچھ شرائط ہیں. ایسے کسی کو نہ امام مانا جاتا ہے، نہ کسی کو امام تسلیم کیا جاتا ہے. ہمارے وہاں ہر منصب کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ہے، چاہے وہ منصب نبوت ہو، چاہے وہ منصب امامت ہو. ہر منصب کے لیے شرطیں ہیں. نوجوان ہیں اور آمادہ ہے، بیدار ذہن رکھتے ہیں، اس لیے میں اس مضمون کو پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں اور ہمت کر رہا ہوں. کچھ شرطیں ہوتی ہیں امام کے لیے، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پیمانہ پیش کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا معیار پیش کر رہا ہوں، جس سے میری بات واضح ہو جائے گی. ایک بستی یا ایک شہر یا ایک محلے کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی بستی یا شہر یا محلے کی مسجد میں کسی کو پیش نماز مقرر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی پیش نماز بنایا نہیں جاتا ہے، جسے ہم امام جماعت کہتے ہیں، پیش امام. یہاں بھی کوئی پیش امام بنایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہاں بھی اس کی صلاحیتوں اور اس کی قابلیتوں کو دیکھ کر اس کا تقرر کیا جاتا ہے، اسے منتخب کیا جاتا ہے. مگر اس میں بھی پہلے چند شرطیں دیکھی جاتی ہیں کہ آیا یہ شرطیں اس میں موجود ہے یا نہیں ہے. جن میں سے سب سے پہلی شرط آمادہ ہو جائے. بھیونڈی کے مومنین ہیں جو ہمیں پہچانتے ہیں، بھی نہیں پہچانتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے لیے نیا نہیں ہے، سارے چہرے پرانے ہیں، اور میں آپ کے لیے بھی پرانا ہوں، لب و لہجہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ. اس لیے امید ہے، یقین ہے کہ ہر لفظ کی قدردانی ہوگی، کوئی لفظ ضائع نہیں ہوگا. سب سے پہلی شرط ایک محلے کی مسجد یا ایک شہر کی مسجد کے پیش امام کے لیے جو ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی پیش امام ہو وہ مرد ہو.
اب یہ جملہ میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے حوالے کیا تھا، اگر یقیناً آپ آمادہ سماعت ہیں تو اس جملے پر آپ کو استقبال کرنا چاہیے اور اپنی آمادگی کو بھی ثابت کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلی شرط ہے پیش امام کے لیے کہ وہ مرد ہو، ہمارے وہاں عورت امام نہیں ہو سکتی ہے۔ توجہ کیوں کا؟ اس لیے کہ جو پیش امام ہوگا وہ مردوں کے آگے ہوگا، لہذا جو بھی ہو وہ مرد ہو، عورت نہیں۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ آج جو قوم عورت کے پیچھے چلتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ ہمارے وہاں یہ چلن نہیں ہے، دستور نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے کہ عورت کے پیچھے چلا جائے۔ اسی لیے شرط ہے کہ جو بھی پیش امام ہو وہ مرد ہو، پہلی شرط مرد کا ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے اس کے لیے؟ پیش امام کے لیے ایک چھوٹا پیمانہ پیش کر رہا ہوں، تمہیدی اور پہلی مجلس ہے، ایک ذہن بن جائے، آپ آمادہ ہو جائیں تاکہ بعد کی مجلسیں اور تقریریں سننے کے لیے آپ کو کوئی زحمت نہ ہو۔ دوسری شرط ہے کہ جو مرد ہو، جو پیش امام ہو وہ مرد ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عادل بھی ہو۔ عادل کیوں ہو؟ کہ عادل اس لیے ہو کہ اگر سماج میں اسے فیصلہ کرنا پڑ جائے تو فیصلہ بالکل برابر کا کرے، ہے نا؟ تو دوسری شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ اب تیسری شرط کیا ہے؟ کہ تیسری شرط ہے کہ وہ حلال زادہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حلال زادہ ہو۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ روز قیامت جتنے بھی جنت میں جائیں گے اس کے پیچھے ہی جائیں گے، اس کے آگے نہیں جائیں گے۔ تو اگر پیش نماز جو کہ نماز پڑھا رہا ہے، سینکڑوں کی نمازوں کا ذمہ دار ہے، اگر وہ خود جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوگا تو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کہاں سے لے کے جائے گا؟ تو اس لیے شرط ہے کہ حلال زادہ ہو۔ بہت جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ نتیجہ میں آپ کے حوالے جلد کر سکوں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ حلال زادہ ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط بھی سن لے۔ کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ چوتھی شرط ہے کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ اگر غلام ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہوگا، اور اگر کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہوگا تو وہ بیچارہ مجبور ہوگا اس بات پر کہ وہ اس مالک کی سنے یا سب کے مالک کی سنے۔ صلوات محمد والے محمد، ہے نا بھائی؟ وہ مجبور ہوگا، یعنی ایک ہی وقت میں مسجد میں بھی بلایا جا رہا ہے اور اس کا مالک بھی بلا رہا ہے، کیا کرے گا بیچارہ؟ اس لیے آزاد ہونا۔ تو یہ چار چیزیں میں نے آپ کے حوالے کی ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ مرد ہو، دوسری ہے کہ عادل ہو، تیسری ہے کہ حلال زادہ ہو، چوتھی یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ ہمارے وہاں غلام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہمارے وہاں غلام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ 1400 سال سے امت مسلمہ کا ہمارا یہی تو جھگڑا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مختار ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو، جو غلام ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ مطلب آپ نہیں سمجھے، مطلب یہ ہے کہ جو غلام ہو اس کے پیچھے نہ چلو، بلکہ ساری دنیا جس کی غلام ہو اس کے پیچھے چلو۔ صلوات محمد والے محمد۔ 1400 سال سے یہی مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے اور یہی معمہ آج تک لوگوں سے حل نہیں ہو سکا، اور ہم 1400 سال سے یہی سبق پڑھا رہے اور سکھا رہے ہیں اور دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ آزاد کے پیچھے رہو، تو یہاں بھی آزاد رہو گے وہاں بھی آزاد رہو گے۔ غلام کے پیچھے اگر رہو گے تو غلامی کی زنجیر سے پوری زندگی آزاد نہیں ہو سکو گے، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی تم غلام کے غلام رہ جاؤ گے۔ اسی لیے دیکھ لیجئے جنہوں نے آزاد کو اپنا امام مانا وہ قوم آج تک آزاد ہے، جنہوں نے غلاموں کو اپنا امام مانا وہ کل بھی غلام تھے اور آج بھی غلام ہے۔ تو بھئی یہ چار شرطیں ہیں، پہلی مرد ہو، دوسرے عادل ہو، تیسرے آزاد ہو، چوتھے حلال زادہ ہو۔ اب آئیے ہمیں امت کا امام چاہیے
تو ہم امت کا امام کس سے لے کہ جس میں یہ شرطیں پائی جائیں اسی کو امت کا امام مانیے. تو یہ شرطیں کس میں پائی جا رہی ہے اور کس میں نہیں یہ کیسے پتا چلے؟ تو چلو اس کے پاس چلے کہ جس نے نماز بتائی، جس نے روزہ سکھایا، جس نے حج کا حکم دیا، جس نے جہاد کا حکم دیا، جس نے پورے اسلامی تعلیمات سکھائی، جس نے سارے احکامات ہم تک پہنچائے. چلو اس کے دروازے پہ چلتے ہیں اور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ بھی بتائیے کہ امت میں وہ کون ہے کہ جس میں یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہے. تو رسول نے ہمارا ہاتھ پکڑا، مکے سے لے کر مدینے پہنچے. جب مدینے پہنچ گئے کہا تھوڑا انتظار کرو. مدینے میں انتظار کیا، پھر اس کے بعد میدان بدر میں لے کر پہنچے، وہاں بھی رسول نے نہیں بتایا. پھر اس کے بعد میدان احد میں پہنچے، وہاں بھی رسول نے نہیں بتایا. میدان احد سے خندق میں پہنچے، وہاں بھی رسول نے نہیں بتایا. ایک موقع آیا، ایک مارکا ایسا درپیش ہوا جسے خیبر کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تم بھی ٹھہرو، ہم بھی یہی ٹھہرتے ہیں. 39 دن تک انتظار کرو، 40ویں دن میں بتا دوں گا کہ امت کا امام کون ہے. بھائی صلوات پر محمد والے محمد. بھائی توجہ فرما رہے 39 دن گزر گئے مگر کچھ مسئلہ حل نہیں ہوا. میں بھی خیبر میں بیٹھا رہا یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ رسول ہمیں کب بتائیں گے کہ امت کا امام کون ہے. 39 دن تک انتظار کرتا رہا، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا رہا. روزانہ ایک سردار لشکر کو لے کے میدان میں جاتا تھا، واپس بھاگ کے آتا تھا. لشکر رسول سے کہتا تھا کہ سردار بھاگ گیا، سردار کہتا تھا کہ لشکر بھاگ گیا. 39 دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ لشکر سردار کو برا کہتا تھا، سردار لشکر کو برا کہتا تھا. اب کمی سردار کی تھی یا کمی لشکر میں تھی یا کمی سردار میں تھی، یہ پتا کیسے چلے گا؟ کہ یہ پتا چلے گا 40ویں دن. اگر 40ویں دن رسول سردار کو بدلے تو اس کا مطلب ہے کہ کمی سردار میں تھی، اور اگر لشکر بدل دے نعرہ حیدری. اب 39واں دن آیا، عزت اسلام خطرے میں ہے. یہی سلسلہ سردار لشکر کو، لشکر سردار کو. اب نبی نے نماز مغرب پڑھ کر ایک اعلان کیا. نماز مغرب و عشاء پڑھ کر نبی نے ایک اعلان کیا. یہ سارا واقعہ پوری جنگ آپ کے ذہنوں میں ہے، مجھے ایک نتیجے تک لے جانا ہے. نبی نے فرمایا لا اعطین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا. پہلی شرط یاد رکھیے کیا ہے کہ مرد کا ہونا ضروری ہے امام کے لیے کہ وہ مرد ہو. نبی نے اعلان کیا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا. نبی کا یہ کہنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اب تک جو علم لے کر گئے تھے انہیں نبی نے علم خود نہیں دیا تھا، انہیں نبی نے علم نہیں دیا تھا. میں کل علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. پوری رات لوگ علم کی محبت میں نبی کے خیمے کے ارد گرد جاگتے رہے. طلوع فجر ہوئی، نبی کی قیادت میں نماز ادا ہو گئی. لوگ منتظر ہے کہ نبی علم کب دیں گے. توجہ فرمائیے گا، نبی کے خیمے کو چاروں طرف سے شمع رسالت کے پروانے گھیرے ہوئے تھے. اس میں کچھ لامبے قد کے بھی تھے، کچھ پستہ قد کے بھی تھے. جو پستہ قد والے تھے وہ لامبے قد کے کاندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اچک اچک کے نبی کو دیکھ رہے تھے. بھائی یہ نبی کو دیکھ رہے تھے یا اپنے کو دکھا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم عالم سے محروم ہو جائے. اللہ اکبر. کل اچک کے دیکھنے والے آج جھٹک کے منہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت تھی کہ اتنے میں نبی کی آواز بلند ہوئی. نبی کی آواز کیا بلند ہوئی؟ ہٹو، بچو، راستہ دو. پورا مجمع کائی کی طرف ہٹا، راستہ بنا.
اب لوگوں نے مڑ کے دیکھا، ابھی تک لوگ رسول کو دیکھ رہے تھے، مگر جیسے نبی کی آواز بلند ہوئی لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ کسے دیکھنے لگے؟ آنے والے کو۔ آنے والا کون تھا؟ کالی مرتضیٰ تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے۔ اب پورا مجمع جو نبی کو دیکھ رہا تھا وہ پورا مجمع علی کو دیکھنے لگا۔ یعنی نبی نے خیبر میں بتایا کہ دیکھو جنگ کے خیبر مجھے دیکھنے سے فتح نہیں ہوگی، علی کو دیکھنے سے فتح ہو گیا۔ بھئی ہمارا ہے نا، اسی طرح سے میں جملے آپ کے حوالے کرتا رہوں گا انشاءاللہ، آپ محسوس ہوتے رہیں گے۔ اب جب لوگوں نے علی کو دیکھا تو کتنوں کے منہ لٹک گئے، کتنوں کے خون سوکھ گئے، کتنے کے دل جلنے لگے۔ پھر آ گئے، توجہ فرمائیے گا، پھر آ گئے، علی کو قریب بلایا، نبی نے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ نبی علی کو سینے سے لگا رہے تھے یا نبوت امامت سے بلا فصل ہو رہی تھی؟ نبی نے علی کے ماتھے کو چوما، اپنے سر سے امامہ اتارا، علی کے سر پہ سجایا، اپنی تلوار نکالی، علی کے حوالے کیا، اپنا رہوار بلایا، علی کے حوالے کیا، علی کو سوار کیا، علی سوار ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ علی نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ میں کب تک لڑوں؟ کہا اس وقت تک لڑنا جب تک جنگ خیبر، جب تک قلعہ خیبر فتح نہ ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، اس سے پہلے کبھی علی نے نبی سے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ کب تک لڑوں، مگر خیبر میں سوال کیا کب تک لڑوں۔ یہ سوال کر کے علی نے یہ بتا دیا کہ دیکھو علی نے اس لیے پوچھا ہے کہ کب تک لڑوں کہ اگر نبی یہ کہہ دے کہ یا علی تمہیں قیامت تک لڑنا ہے تو علی قیامت تک لڑتا رہے گا۔ نعرہ حیدری! اب نبی نے عالم کسے دیا؟ توجہ فرمائیے گا، سنتے رہے انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ علی کے حوالے کیا، اعلان کیا کیا تھا؟ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو دوں گا، بلکہ کیا کہا تھا؟ علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ نبی نے علم دیا کسے؟ کسے دیا؟ میرے ساتھ بولیے، علی کو دیا۔ علی کو دیا گویا مرد کو دیا۔ توجہ، علی نے اپنے بعد علم کسے دیا؟ کہاں بیٹھے ہیں بھیا؟ علی نے اپنے بعد علم حسن کو دیا۔ حسن کو دے کے بتایا جیسے نبی نے مرد سمجھتے ہوئے علم مجھے دیا تھا، ویسے ہی میں حسن کو مرد سمجھتے ہوئے علم حسن کے حوالے کر رہا ہوں۔ پھر حسن نے اپنے بعد یہی علم کسے دیا؟ کہ حسین کو دیا۔ حسین کو علم دے کے یہ اعلان کیا جیسے میرے بابا نے مجھے مرد سمجھتے ہوئے علم میرے حوالے کیا تھا، اسی طرح سے میں اپنے بھائی حسین کو مرد سمجھتے ہوئے علم حسین کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب حسین نے یہ علم کربلا میں عباس کے حوالے کیا۔ کہاں بیٹھے بھائی؟ عباس کے حوالے کیا، عباس کے حوالے۔ حسین نے عباس کے حوالے علم کر کے یہ اعلان کیا جیسے میرے بھائی حسن نے مجھے مرد سمجھتے ہوئے علم میرے حوالے کیا تھا، اسی طرح سے میں کربلا میں علم عباس کو مرد سمجھتے ہوئے عباس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب عباس کے بعد یہ علم کس کے پاس آیا؟ عباس نے کسی کو دیا نہیں، البتہ عباس کے بعد آج دنیا میں یہ علم عزاداروں کے ہی پاس ملے گا۔ بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہمارا ہے نا، آج عزاداروں کے پاس علم ہے تو بھائی مرد ہونے کا معیار ہے علم۔ اگر دیکھنا ہے کون مرد ہے کون نہیں تو بس یہ دیکھ لو کن کے ہاتھوں میں علم ہے کن کے نہیں۔ حیدری! علی کو علم دیا، علی نے علم دیا۔ دو جملے کی زحمت ہے، علم لے کر چلے، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، گئے اور یوں رجس پڑھا اور اس کے بعد مرحب آیا اور اسے
قتل حارث آیا اس سے قتل کیا، عنتر آیا اس سے قتل کیا، پھر اس کے بعد مرہب دہاڑتا ہوا چیختا ہوا علی کے سامنے آیا، رجز پڑھا، علی نے اس کا جواب دیا، پھر اس کو موقع دیا، اس نے حملہ کیا، علی نے اس کے حملے کو کاٹا، پھر علی نے ایک جست لگائی اور فضا میں اڑنے کے بعد انہوں نے مرہب کے سر پہ تلوار ماری۔ مرہب ایک وار میں دو ہو گیا، ایک وار میں مرہب دو ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے، ذہنوں میں رہے، میں نتیجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عادل کا ہونا ہے نا۔ آپ میدان خیبر میں دیکھیں، علی نے جتنے ٹکڑے مرہب کے کیے اتنے ہی اس کے رہوار کے بھی کیے، بالکل برابر کے حصے کیے ہیں علی نے میدان خیبر میں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب اس کے بعد جب قلعہ خیبر فتح ہو گیا، فتح ہوا، یہاں پہ روکوں گا، 2 انگلیوں بدر خیبر۔ امام وہ ہو جو صاحب اختیار ہو، مختار ہو، مجبور کبھی امام نہیں ہو سکتا، مجبور کبھی امام نہیں ہو سکتا، بلکہ صاحب اختیار امام ہوتا ہے، مجبور امام ہوتا نہیں۔ ہمارے وہاں مجبور امام ہوتا نہیں ہے، جو مجبور ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا، جو امام ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، امام کو صاحب اختیار ہونا چاہیے، جملے کی قدر کیجئے گا۔ اب چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد سوال کرتا، مولا یہ بتائیے کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ میرے مولا نے فرمایا اپنا ایک قدم ہوا میں اٹھا لے۔ اس نے اٹھا لیا، کہا ابھی کھڑا ہے یا گر گیا؟ کہا نہیں مولا کھڑا ہوں۔ کہا دوسرا قدم بھی اٹھا لے۔ اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر دونوں قدم ہوا میں اٹھا لیے تو میں زمین پہ گر جاؤں گا۔ تو میرے مولا نے فرمایا جتنا اٹھا کے کھڑا ہے اتنا تو صاحب اختیار ہے، جتنا نہیں اٹھا سکا ہے اتنا تو مجبور ہے۔ توجہ فرما رہا ہے، انسان مجبور کتنا ہے؟ کہ ایک پیر پہ کھڑا ہو سکتا ہے، دوسرے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ انسان کی مجبوری ہے۔ مگر آؤ تمہیں میدان خیبر میں بتاتا ہوں، علی نے 2 انگلیوں کا جب در خیبر اٹھایا، جب پورا لشکر اسلام علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، علی کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، یہ کاجک فضا کے سناٹے کو چیرتے ہوئے نبی کی آواز بلند ہوئی، لشکر کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے آخری رسول نے فرمایا اے صحابیوں تم علی کے ہاتھ کو کیا دیکھ رہے ہو؟ ذرا علی کے پیروں کو دیکھو، علی کے پیروں کو دیکھو۔ اب جو لوگوں نے علی کے پیروں کو دیکھا تو علی کے پیر ہوا میں تھے، خیبر علی کی 2 انگلیوں پر، علی کے دونوں قدم ہوا میں، ہوا میں، ہوا میں، ہوا میں۔ انسان مجبور کتنا ہے کہ دوسرا پیر اٹھا نہیں سکتا، یہ انسان کی مجبوری ہے۔ علی کے دونوں قدم میدان خیبر میں ہوا میں تھے اور انگلیوں پر در خیبر میں، در خیبر تھا، علی نے 2 انگلیوں پر در خیبر کو اٹھا کر ہوا میں اپنے قدموں کو اٹھا کر اپنی بہادری نہیں، علی نے اپنا اختیار بتایا ہے۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ علی نے اپنا اختیار بتایا، دونوں قدم ہوا میں۔ توجہ فرمائیے، عجیب حیرت کی بات ہے، اتنا وزنی دروازہ 2 انگلیوں پر، اور اس کے بعد ہر انسان اپنا ہی وزن بغیر پیروں کا نہیں اٹھا سکتا ہے کسی میں حیثیت، ہے کسی کو اختیار؟ انسان کے جسم کا سارا بوجھ اس کے پیروں پر ہوتا ہے۔ علی اپنے دونوں قدم کو ہوا میں اٹھائے ہوئے اور انگلیوں پر در خیبر ہے، علی نے دونوں قدم کو اٹھا کے بتایا۔ جو کسی بوجھ کو اٹھانے کے لیے زمین کا سہارا لینے کو محتاج ہو، توجہ فرمائیے گا، وہ مجبور ہوتے ہیں، اور جو ہوا میں اپنے پیروں کو اٹھا کر خیبر جیسے وزنی دروازے کو 2 انگلیوں پر اٹھائے رہے، وہ مختار ہوتا ہے۔ توجہ، مجبور نہیں۔ اے میرے مولا ایک لمحے کے لیے اپنے قدموں کو زمین خیبر پہ رکھ دیتے اور در خیبر کو اٹھائے رہتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ سنو، روز قیامت جب میری شجاعت اور بہادری کا
تذکرہ اللہ اپنی زبان سے کرتا تو یہی زمین فخر کرتے ہوئے آگے بڑھ کے کہتی کہ اس میں علی کی تعریف نہیں، علی کا کمال نہیں، کمال میرا ہے، اس لیے کہ اگر علی خیبر کو اٹھائے ہوئے تھے تو ہم علی کو اٹھائے ہوئے تھے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ توجہ فرمانا نا بھئی، یہ زمین فخر کرتی اور کہتی کہ نہیں، فخر کے لائق تو میں ہوں کہ میں نے علی کا بھی بوجھ اٹھا جاتا۔ علی نے اس لیے اس کا سہارا نہیں لیا، توجہ، دونوں پیروں کو اٹھا کے بتایا میں مختار ہوں۔ تیسری شرط بھی علی میں ثابت ہو گئی، علی صاحب اختیار ہے۔ اب آئیے چوتھی شرط، عدالت والی، توجہ۔ جنگ خیبر میں یہ جنگ جو تھی وہ بہت مال والی تھی۔ اتنا سونا یہودیوں کے پاس تھا، یہ قوم ہمیشہ سے مالدار تھی۔ اتنا سونا تھا کہ پورا قلعہ خیبر بھرا ہوا تھا سونے سے۔ اور علی نے جنگ فتح کی اور در خیبر کو اٹھایا، مسلمان سونے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوٹ ہوئی ہے کہ میدان خیبر میں سونے کا پورا ڈھیر ایک پہاڑ جیسا ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ایسے پرانے لوٹنے والے تھے کہ سارے یہودی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے دیکھتے پورا سونا غائب ہو گیا، اور میدان خیبر میں سونے کا پورا پہاڑ بن گیا، اور سارے لوگ بس اسی ڈھیر کے ارد گرد گھومنے لگے کہ یہ کب بٹے، ہمارا حصہ لگے۔ پریشان تھے۔ تو پہلے تو لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید نبی اپنے ہاتھوں سے بانٹیں گے، مگر نبی نے نہیں بانٹا۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے بڑا لطیف جملہ استعمال کیا، مگر اب اس سے بھی لطیف جملہ استعمال کرنے جا رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس جملے کا بھرپور لطف اٹھائیں گے اور آپ میری حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ نبی نے خود نہیں بانٹا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی نے سوچا کہ مکے میں تو بہت بانٹ چکا ہوں۔ بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ بھائی مکے میں بہت بانٹ چکا ہوں، اب یہ ہے مدینہ، یہاں علی سے بٹواتا ہوں، کیونکہ امت کے سامنے نبی کو امت کا امام پیش کرنا تھا۔ نبی کی آواز بلند ہوئی، آئی نا علی، علی کہاں ہے؟ نبی کی آواز سنتے علی نے لبیک کہا، انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ توجہ فرمائیے گا، کہا اے علی، یہ خیبر کا مال غنیمت تم بانٹو گے۔ بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ مال غنیمت تم بانٹو گے۔ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے میں بانٹوں؟ کہا اسی لیے تو بتا رہا ہوں، اپنی زندگی میں تم سے بٹوا کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو، جب نبی کے ہوتے ہوئے علی کے سوا کوئی نہیں بانٹ سکتا۔ نعرہ حیدری! وہ تو فرما رہے جب نبی کے ہوتے ہوئے علی کے سوا امت کو کوئی کچھ نہیں بانٹ سکتا تو بعد نبی کسی کو حق نہیں ہوگا۔ اب توجہ فرمائیے گا، جب بھی کوئی چیز بڑھتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے کسی بھی شہر میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی ضلع میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی آبادی میں، کسی بھی قریے میں، کسی بھی قصبے میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی بستی میں، جہاں بھی کوئی چیز بڑھتی ہو یا تقسیم ہوتی ہو، آج جا کر مشاہدہ کر لیجئے گا، پھر میرے پاس آئیے گا کہ میں نے ممبر سے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیے، جب کوئی چیز بڑھتی ہے تو بانٹنے والا ایک ہوتا ہے، لینے والے سینکڑوں اور ہزاروں ہوتے ہیں۔ جو لینے والے ہوتے ہیں انہیں قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، انہیں لائن میں آنا پڑتا ہے، مگر جو بانٹتا ہے نا اسے کسی کی لائن میں نہیں آنا پڑتا، وہ اکیلا کھڑا رہتا ہے۔ اور سنو، سب کے رخ جو ہوتے ہیں نا وہ بانٹنے والے کی طرف ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بانٹنے والے کی طرف ہوتے ہیں۔ لوگ آتے جاتے ہیں اور یہ سب کو اس کا حصہ دیتا جاتا ہے۔ خیبر میں سب کی لائن نبی نے لگوایا، علی سے مال غنیمت بٹوایا۔ یا رسول اللہ، یہ خیبر میں علی کے ہاتھوں امت کو مال غنیمت بٹوا رہے تھے یا امت
उम्मत को उसकी हैसियत बता रहे हैं। अली 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 अली। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब सब तवज्जो फरमाइएगा इंशाअल्लाह इस जुमले पर जो मैं अब आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आपकी समातों पर मुझे अपनी गुफ्तगू से ज्यादा भरोसा है। तवज्जो, हो सकता है मेरे बयान में कमी रह जाए मगर आपकी समातों में कमी नहीं रह सकती है। मुझे यकीन भी और इत्मीनान भी है। इसी इत्मीनान और यकीन के साथ मैं ये जुमले आपके हवाले करने जा रहा हूँ। भाई अली बांट रहे हैं, उम्मत अली से ले रही है। आसमान वाले भी देख रहे हैं, जमीन वाले भी देख रहे हैं। बांटने वाला एक है, लेने वाले हजार हैं। आप नहीं समझे, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। भाई जब लेने वाले उम्मीदवार ज्यादा होते हैं तो पहले गिना जाता है कि बांटना कितनों में है। भाई ये मजलिस हो रही है ना, जो बानियाने मजलिस है, अगर किसी को तबर्रुक बांटना होता है ना तो पहले आके पूछते हैं भाई बताओ मजलिस में कितने लोग आते हैं। अरे कहाँ बैठे हैं आप? समझो कितने लोग आते हैं। क्यों का? इसलिए कि मुझे हिस्सा उसी एतबार से लाना है ताकि कम न हो। अभी भी नहीं जागे आप, अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे ताकि हिस्सा कम ना हो जाए। तो पहले पूछा जाता है अफराद कितने हैं, फिर उसके बाद अफराद के एतबार से जिस चीज को बांटना है उसकी मकदार भी तय की जाती है। अली ने मैदान खैबर में ना तो लश्कर को गिना, कहां बैठे हैं, ना तो लश्कर को गिना कि लश्कर इस्लाम में सिपाही कितने हैं, ना ही खैबर के सोने को बांटने से पहले तौला। कहां बैठे? अल्लाह अकबर। ना तो बांटने से पहले तौला कि खैबर में सोना कितना है ताकि उसी हिसाब से बांटा जाए। मेरे मौला आपने ना अफराद को गिना ना आपने सोने को बांटा। क्यों ऐसा किया आपने? का नादान तौलता वो है, गिनता वो है कि जिसे अफराद की या किसी शय की हकीकत की खबर ना हो। अरे किस अली की तलवार को साफ पुश्तों की खबर हो। नारा हैदरी। जिसकी तलवार को साफ पुश्तों की खबर हो उसे ये भी खबर ना होगी, तवज्जो, कि लश्कर इस्लाम में सिपाही कितने हैं और ये सोने की मकदार कितनी है। अली को कायनात के सारे सोने की मकदार मालूम है। अली ने बांटना शुरू किया। अच्छा जरा आप हमें बता दीजिए, आप में से कोई भी शख्स कहीं से भी बैठकर इशारतन बताए कि बांटा कैसे जाता है। भाई कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपने भी बांटा होगा, इसलिए कि अली वाले हैं। अली वालों का काम ही ये बांटना। तवज्जो फरमाइए, बांटने का तरीका क्या होता है? देना। और फिर एक बार ये भी बता दीजिए कि लेने का तरीका क्या होता है। भाई देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का तबर्रुक तो लेते ही है ना, तो अल्लाह का शुक्र है हम सिर्फ तबर्रुक के लिए ही हाथ फैलाते हैं। हाय 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 हाय। और जो तबर्रुक के लिए हाथ नहीं फैलाते उन्हें दुनिया में हर जगह हाथ फैलाना पड़ता है। समझो, अब तबर्रुक तो लेते हैं ना, कैसे लेते हैं? हाथ फैलाकर। अब पूरी उम्मत मुस्लिमा मैदान खैबर में किसके सामने हाथ फैलाए हुए हैं? अरे थोड़ा सा मंजर निगाहों के सामने लाए तो इंशाअल्लाह आपको लुत्फ मिलेगा। निगाहों के सामने मंजर लाए। हाथ किसके सामने फैले हैं? किसके सामने? अली के सामने हाथ फैले। अली सबको दे रहे। अब बुलाओ मुफ्ती को और कहो कि लिखे फतवा। अल्लाह के सामने हाथ फैलाने वाले खैबर में अली के सामने। नारा हैदरी। अल्लाह के सामने हाथ फैलाने वाले खैबर में अली के सामने हाथ फैला दे। कहना कि या रसूलल्लाह हम तो अल्लाह के सामने सिर्फ हाथ फैलाते हैं, हम अली के सामने कैसे हाथ फैले? मगर मसला सोने का था, सारे के सारे
سب کو سونا ملا، بہت ملا، اور سب لے لے کر، کیونکہ وزنی تھا، اور انسان جب بوجھ زیادہ وزنی ہوتا ہے نا تو اس کے چلنے کی رفتار سلو ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی بھیونڈی میں پڑھ رہا ہوں، ایک سروات ارشاد فرمائے محمد والے محمد، ہائے ہائے، ابھی وزن لے کر چلے ہیں نا اندازہ ہوگا۔ اب چونکہ ایک اونٹ کی کھال بھر کے سونا تھا ایک ایک آدمی کو، تو اسے لاد کے جب چلے، لے کر چلے تو رفتار کم ہوئی، پہنچے دیر رات، پہنچے رات کے اندھیرے میں پہنچے، اپنے اپنے گھروں میں سونا رکھا اور سو گئے۔ توجہ، صبح جلدی اٹھے، اور اٹھے جا کر محلے سے ترازو لے کر آئے، ہر آدمی ایک دوسرے سے ترازو لے کر سونا تول رہا ہے۔ جب تول چکا، آ کے اپنے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر دوسرے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسی ملاقات ہوئی، بھائی سلام علیکم، وعلیکم السلام، تھکان اتری؟ خیبر کی کہا سونا دیکھ کر ہی اتر گئی تھی۔ توجہ، اے سلوات اور محمد والے محمد، وہ تو سونا دیکھ کر اتر گئی تھی۔ اب ایک دوسرے سوال کر یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنا سونا تولا؟ کہاں تولا؟ تم نے کہا ہم نے بھی تولا۔ تو کہا حیران کیوں؟ کہا حیرت کی بات ہے، توجہ، تم نے تولا کتنا تھا؟ اس نے کہا اتنے کلو، اتنے گرام۔ اچھا تم نے تولا، تمہارا کتنا تھا؟ اس نے بھی اتنا ہی بتایا جتنا پہلے نے بتایا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ایسے 10 20 100 50 100 ہو گئے، سب نے ایک ہی مقدار بتائی، نہ کسی کو 1 گرام کم، نہ کسی کو 1 گرام زیادہ۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، یہ علی کے ہاتھ ہے یا میزان عدالت ہے؟ خیبر میں سونا بانٹا علی نے ہاتھوں سے، لوگوں نے آ کر مدینے میں تولا تو نہ کسی کو 1 گرام کم، نہ کسی کو 1 گرام زیادہ، پورے مدینے میں شور ہو گیا، پورے مدینے میں شور ہو گیا۔ یہ تو بڑی حیرت کا مقام ہے کہ علی نے ہاتھوں سے بانٹا ہے لیکن نہ کسی کو کم نہ کسی کو زیادہ، یعنی علی کی عدالت کا چرچا پورے مدینے میں ہونے لگا۔ جب لوگوں نے سوچا، دیکھا کہ سب کی مقدار ایک جیسی ہے، تو لوگوں نے کہا یہ تو مقام حیرت ہے، چلو رسول کی خدمت میں چلتے ہیں اور جا کر سوال کرتے، یا رسول اللہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک بانٹنے والا ہو بغیر ترازو کے اور سب کی مقدار ایک جیسی نکلے، نہ کسی کو کم نہ کسی کو زیادہ، یہ کیسے ہو گیا؟ لوگ رسول کی خدمت میں مسجد نبوی میں آئے، سب نے مل کر سوال کیا، یا رسول اللہ علی نے کل خیبر میں جو سونا بانٹا تھا ہم سب کی مقدار ایک جیسی ہے، نہ کسی کو 1 گرام کم آیا نہ کسی کو 1 گرام زیادہ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ نبی نے مسکراتے ہوئے ایک مرتبہ اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ تم نے یہ دیکھا کہ علی بانٹ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ جن ہاتھوں سے بانٹ رہا ہے وہ ہاتھ علی کے نہیں خدا کے ہاتھ ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد، یہ نہیں دیکھا تو وہ تو فرما رہے ہیں، جن ہاتھوں سے بانٹا ہے وہ ہاتھ علی کے ہاتھ ہے۔ اگر ذرا بھی کم زیادہ ہوتا تو بات علی پہ نہیں آتی، بات کس پہ پہنچ جاتی؟ شان توحید پر فرق آ جاتا، اس لیے کہ اللہ ایسے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ نہیں سکتا کہ جس میں عدالت نہ ہو۔ علی نے اپنی تقسیم سے اللہ کی عدالت کی شان کو بچایا۔ ابھی نبی مسجد میں بیٹھے ہیں صاحب کے سامنے، جملہ صرف کر رہا ہوں، جیسے بھی سننا چاہیں سن لیں، آپ کی مرضی ہے، مجھے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ جیسے بھی سنیں گے اچھا سنیں گے آپ، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہو سکتا آپ سے۔ ابھی علی کی عدالت کا چرچا مسجد میں ہو ہی رہا تھا، علی کی تقسیم کا بیان ہو ہی رہا تھا، اللہ نے اتنے میں جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر خیبر کی مبارکباد پیش کرو۔ خدا کے لیے ذرا جاؤ اور جا کر خیبر کی مبارکباد پیش کرو، میرے نبی سے کہو کہ مبارک، اور ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی دے دینا کہ جب آج دنیا نے خیبر میں علی کی عدالت کو اور علی کی تقسیم کو دیکھ ہی لیا ہے تو اے میرے نبی اب اعلان کر دو، جس کا اعلان آج تک رکا ہوا تھا، توجہ،
جبرائیل نے آ کر مبارکباد پیش کی، پیغام پہنچایا، اب نبی کی زبان مبارکباد ہوئی، اور ایک مرتبہ نبی نے علی کو مخاطب کر کے کہا، اے علی، آج جب ساری امت نے تیری عدالت اور تیری تقسیم کو دیکھ لیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے کہ علی جیسا عادل کوئی ہو نہیں سکتا، اگر ان میں سے ایک بھی علی کی عدالت کے خلاف ہو تو کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر بتائے کہ علی نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کی عدالت کے کوئی خلاف جائے، اس لیے کہ جو علی اپنے دشمن مرحب کے ساتھ اتنی عدالت برت سکتا ہو کہ جتنے ٹکڑے اس کے رہوار کے کیے اتنے ہی ٹکڑے اس کے بھی کیے، جو اپنے دشمن کی تقسیم میں بھی عدالت کو نہ چھوڑے، یہ کیسے ممکن ہے کہ امت کی تقسیم میں وہ عدالت کو چھوڑ دے؟ تب اللہ کے رسول نے کہا، سب راضی ہو؟ کہا ہم سب راضی ہیں۔ اب نبی کی زبان مبارک واہ ہوئی، لبوں سے یہ جملے نکلے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی دنیا میں بھی دولت تو تقسیم کر رہا ہے، قیامت میں جنت بھی تو ہی تقسیم کرے گا۔ حیدری صلی علی توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ چاروں صفات علی کی ذات میں ثابت ہو گئی، توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک جملے کی زحمت ہے، اس کے بعد میں اپنے سلسلے کلام کو آج روکوں گا انشاءاللہ، پھر کل جہاں آج روک رہا ہوں وہیں سے شروع کروں گا۔ عدالت علی میں، مردانگی علی میں، اختیار علی میں۔ اب جو ایک شرط ہے حلال زادے کی، وہ تو علی میں ڈھونڈنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو خود حلال زادے کی میکہ معیار ہو۔ ہائے 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 ہائے، ارے جسے خود نبی نے حلالی اور غیر حلالی کا معیار بنایا ہو تو اس کے بارے میں یہ تو سوچنا بھی حرام ہے۔ توجہ، علی معیار ہے حلالی اور غیر حلالی کی، تو اب سارے صفات علی کی ذات میں موجود ہے۔ اب صرف اختلاف اس بات کا ہے، امت نے کہا ہم اسے امام نہیں مانیں گے جسے اللہ نے امام بنایا، بلکہ ہم اپنا امام خود بنائیں گے۔ اے بھیا، آپ کے بنائے ہوئے امام پر ہم بھروسہ کریں بھی تو کیسے کریں؟ اس لیے کہ امام وہ ہے جو امت کے دل کا سکون و قرار بھی ہو۔ بھائی جملے کی قدر کیجئے گا، ہر حادثے میں امت کو بچانے کے لیے سامنے موجود ہو، ہر مشکل میں امت کے ساتھ کھڑا ہو۔ توجہ، کسی بھی محاذ پر ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اسے امام کہتے ہیں۔ اب ہم اسے امام کیسے مان لے جو غار کے اندھیرے میں کسی موذی کو دیکھ کر رونے لگے؟ اب ذرا اندازہ لگائے، جس کا امام سانپ سے ڈر جاتا ہو اس کی امت کے بارے میں کیا کہا جائے؟ صلوات پر محمد والے محمد۔ بڑی عجیب بات ہے جہاں پہ میں آپ کو لے جاؤں، ایک جملے کی زحمت ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے امام میں اور امت کے بنائے ہوئے امام میں فرق ہوتا ہے۔ ہم جس سے امام بناتے ہیں، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اور اکثر ہوتا ہے، اور یہ جملہ انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر جگا دے گا اور صرف آج ہی نہیں کل تک کے لیے بیدار کر دے گا، جو جملہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ حساب بھی دیکھیے گا، شاید بھی بات ہو۔ بھائی امت کا بنایا ہوا امام اور اللہ کا بنایا ہوا امام، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امت جسے امام بناتی ہے وہ نماز صبح 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دیتا ہے۔ اور کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ نعرہ حیدری! بات
पहुंच रही ना, उम्मत जिसे इमाम बनाती है वो बजाय 2 के 4 पढ़ा देता है। और सुनो, तुम्हारे बनाए हुए इमाम में, अल्लाह के बनाए हुए इमाम में एक बुनियादी फर्क होता है, और वो फर्क यह है कि तुम जिसे इमाम बनाते हो अगर वो सो जाए तो अपनी नमाज नहीं बचा पाता। अरे कहाँ बैठे हैं, थोड़ा जाकर सुने भाई जुमला। अगर तुम्हारा बनाया हुआ इमाम जो होता है वो सो जाए तो अपनी नमाज नहीं बचा पाता। अल्लाह का बनाया हुआ इमाम अगर सो जाए तो नबूवत को बचा लेता है। तुम्हारा बनाया हुआ इमाम अगर सो जाए तो अपनी नमाज नहीं बचा पाता। खुदा का बनाया हुआ इमाम अगर सो जाए तो नबूवत की जिंदगी बचा लेता है। इतना फर्क है। और सारा जो इख्तलाफ आज तक है, किसी मसले पर इख्तलाफ नहीं मिलेगा आपको। नबूवत तक पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद थी और एक थी। जहां से मसला इमामत सामने आया वहीं पर इख्तलाफ। 73 फिरके मसला इमामत से शुरू हुए, यानी उम्मत में फिरकों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो मसला इमामत से शुरू। आज 73 फिरके हैं कि नहीं है? एक और लतीफ जुमला आज हवाले कर देता हूँ, सोचा था कल पढ़ूंगा मगर मैं आपकी आंखों में अभी थोड़ी ख्वाहिश देख रहा हूँ, थोड़ी सी प्यास है, मैं इस प्यास को भी बुझाने की कोशिश करता हूँ। तवज्जो फरमाइए। 73 फिरके तो कम से कम 73 इमाम तो हैं। अरे भाई कहाँ बैठे हैं? कम से कम 73 फिरकों के आगा 73 इमाम है ना। 73 में एक फिरका निकाल दीजिए, बचे कितने? 72। 72 के 72 अलग अलग इमाम हैं। कहाँ बैठे हैं? 72 के 72 अलग अलग इमाम हैं, मगर जो एक फिरका है ना 73वां फिरका, उसके अलग अलग इमाम नहीं है, सूरतें अलग अलग हैं, इमाम एक है। कहाँ बैठे हैं आप? सूरतें अलग अलग है मगर इमाम एक है। और 72 के इमामों में इख्तलाफ है, तवज्जो, मगर हमारे इमामों में इख्तलाफ नहीं है। 72 के 4 इमाम तो उनके मुसल्ले भी 4 है, हमारे 12 इमाम मगर मुसल्ला एक है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप बहुत महसूस होंगे। हमारे 12 है मगर मुसल्ला एक है, वहां 4 है, मुसल्ले अलग अलग है। मुसल्ले एक, 4 अलग अलग क्यों है भाई? का 4 अलग अलग इसलिए कि पता नहीं कौन सा मसलक सही है कौन सा नहीं सही है, इस पे भी पढ़ लो, उस पे भी पढ़ लो, उस पे भी पढ़ लो, जो सही होगा वो अल्लाह के वहाँ कबूल हो जाएगा, यानी कंफर्म नहीं है। अरे कहाँ है भाई आप? कंफर्म नहीं है कि कौन सही है कौन सही नहीं, तो भैया पहले अपना इस्लाम तो कंफर्म कर लो। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बड़ी अजीब बात है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। या 12 है, हमारे एक बच्चे को खड़ा कीजिए, उससे पूछिए इमाम कितने, वो कहेगा 12, न 13 कहेगा न 11, न एक कम न एक ज्यादा। इसका मतलब ये है ना हमारे वहां कमी की जाती है ना हमारे वहां इजाफा किया जाता है। मासूम कितने, वो कहेगा 14, 15 नहीं कहेगा, 13 नहीं कहेगा। आमादरी ये जो बात कहने जा रहा हूँ, हालांकि 1,24,000 है, अंबिया भी मासूम है, मगर उससे पूछा जाए मासूम कितने तो कहेगा 14। कहाँ है आप? क्या 1,24,000 अंबिया मासूम नहीं? कब वो भी मासूम है, मगर बच्चे से पूछा जाए मासूम कितने तो कहेगा 14। इसका मतलब ये कि 1,24,000 को भी मासूम मानता है मगर इन 14 के बराबर नहीं मानता भाई, 14 के जैसा नहीं मानता। मासूम वो भी है
मासूम ये भी है, मगर वो 14 के जैसे नहीं है। तो अभी भी शर्म नहीं आती। अब जब हम अंबिया को इन 14 के बराबर नहीं मानते हैं तो उम्मत को इनके बराबर कहां से मानेंगे? सलवात। इमाम बार तवज्जो फरमाइए, ये मसला इमामत है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। आखिरी जुमला आज के सिलसिले का इंशाअल्लाह बाकी कल सुनिएगा आप। देखिए हमारे वहाँ इमाम के लिए बड़े शराइत हैं, आसान नहीं है। मस्जिद में हर कोई आ सकता है। ये मस्जिद है ना, हैदरी जामे मस्जिद, एक मरकजी मस्जिद है टुंडी की, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा मरकज है हमारी कौम का। ये तकरीबन 150-200 साल पुराना मरकज है। और यही गुजारिश मैं यहाँ के सारे मोमिन से करता हूँ कि इसकी शान बानान हर चीज़ को आप हजरात बरकरार रखें और इसमें इजाफा करें। हर एतबार से इसमें आप हजरात सब मिलजुल कर इसमें ताउन करें और इसकी शान को बढ़ाते ही रहें, किसी सूरत से घटने ना दें इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, हमारा मस्जिद में आने पर किसी को पाबंदी नहीं है, हर एक मस्जिद में आ सकता है। हत्ता कि अगर शराबी है लोग उससे नफरत करते हैं, लेकिन अगर वो मुसलमान है, अगर वो अहले बैत का चाहने वाला है, मस्जिद में आना चाहे तो मस्जिद में आ सकता है। मस्जिद में हर कोई आ सकता है, मगर मेहराब में हर कोई नहीं जा सकता। मैंने जुमला अर्ज किया है, मेहराब के लिए शर्तें हैं, मस्जिद के लिए शर्तें नहीं है, मगर मेहराब में खड़े होने के लिए शर्तें हैं। हर एक वहां नहीं खड़ा हो सकता है। तवज्जो भाई, मस्जिद में आने के लिए सिर्फ मुसलमान होना शर्त है, मगर मेहराब में जाने के लिए साहिब इस्लाम भी हो, साहिब ईमान भी हो, साहिब इल्म भी हो, साहिब तकवा भी हो, साहिब गुफ्तार भी हो, साहिब किरदार भी हो। मेहराब में हर एक नहीं, बल्कि जो उसके काबिल हो वही खड़ा हो सकता है। इसीलिए हमारे वहाँ शर्त है, जब ऐसा मिले तो उसके पीछे नमाज पढ़ो, नहीं तो ऐसी जमात से नमाज पढ़ने से बेहतर है कि फुरादा पढ़ लो, कि जो अपनी भी नमाज खराब कर दे दूसरों को भी खराब कर दे। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम, मेहराब आसान नहीं है। तवज्जो फरमा रहा है, और जो वहां पे खड़ा होता है उसकी भी शान अजीम होती है, साहिब अजमत होता है। मसले इमाम पर जो इख्तलाफ हुआ उम्मत, लोगों ने इस इख्तलाफ को इस दर्जे तक पहुंचा दिया। मैं ये जुमला अक्सर कहता हूँ, हमारे बुजुर्गान तशरीफ फरमा कि करबला गदीर का नतीजा है। अगर नबी ने गदीर में इमामत को पहचानवाया ना होता, वाकई करबला वजूद में ही है। गदीर का नतीजा है करबला, और इसीलिए इमाम अली मकाम ने जब लश्कर यजीद से सवाल किया और पूछा कि हमारा जुर्म क्या है, हमारी खता क्या है, क्या कसम खुदा की सच्चाई है इमाम हुसैन इस्लाम, क्या हक़ानियत का ऐलान हुआ करबला। आप देखें सदाकत किरदार इमाम हुसैन तो देखिए, सवाल करना, बताओ मेरी खता क्या है, मेरा जुर्म क्या है, क्या मैंने हलाल को हराम किया या हराम को हलाल किया। आवाज आई, नहीं हुसैन, तुमने हलाल को हलाल, हराम को हराम रखा है, शरीयत में कोई तब्दीली नहीं की। तो इमाम ने फरमाया, करबला का मवर्रिख मेरे कत्ल का जवाज क्या लिखेगा। एक आवाज आई, नक्तलों का बुक्सन ले अभी, आपको आपके बाबा अली के बुक्स में कत्ल किया जाए, क्योंकि आगाज इमामत अली से हुआ था। इमामत की पहली कड़ी का नाम है अली, और उस बुग़्ज़ ने उम्मत को यहां तक पहुंचा दिया कि वो कत्ल हुसैन तक पहुंच गए, और कत्ल हुसैन तक ही महदूद नहीं रहे। जरा तसव्वुर करें, 1400 साल बाद आज भी आप फर्श गम पर बैठकर हुसैन की मजलूमी पर आंसू बहाते हैं, सरो सीना पीटते हैं। ये कौन सी चीज आपको खून के आंसू रुलाती है? ये कौन सी चीज है कि जिसे महसूस कर कर आप तड़पने लगते हैं?
حسین کی مظلومی ہے جسے یاد کر کے آپ کا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ سننا اور پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر اسے محسوس کرنا بہت مشکل ہے۔ 1400 سال ہوئے ہیں آپ نے کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، صرف ذاکر کی زبان سے سنتے ہیں۔ تو حسین کو اس طرح سے کربلا کے مقتل میں 3 دن کا بھوکا پیاسا زیر خنجر تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ پس گردن حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، اور اس کے بعد حسین کے جسم نازنین کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیا گیا، جسم کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں بکھر گئے۔ یہ سنتے ہیں اور آپ کا دل تڑپ جاتا ہے، گھنٹوں روتے ہیں۔ ذرا اس بیمار بیٹے کے دل سے پوچھئے، ذرا اس دکھیاری بہن سے پوچھئے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہو۔ اللہ اکبر! میں قسم خدا کے سلام کرتا ہوں سید سجاد کے صبر کو کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کا بے غسل و کفن لاشا جلتی ہوئی زمین پر دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے پروردگار گواہ رہنا، تیری رضا کے لیے سید سجاد امتحان کی کن منزلوں سے گزر رہا ہے۔ میں سلام اس بات پہ کرتا ہوں کہ واقع کربلا کے بعد بھی سید سجاد 40 سال زندہ رہے، مگر عزادارو اے میری ماں بہنوں، یہ دردناک جملے سنو اور حسین کی مظلومی اور سید سجاد کی بے بسی پہ آنسو بہاؤ کہ میرا امام 40 سال تک زندہ رہا، مگر جب بھی رویا تو ہائے کربلا کر کے نہیں رویا، ہائے کوفہ کہہ کے نہیں رویا، بلکہ جب بھی روئے تو الشام 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 کہہ کے خون کے آنسو روتے رہے۔ ایک دن بلال نے سوال کر لیا، مولا آپ کو جب بھی روتا ہوا دیکھا ہے تو الشام الشام کہتے ہوئے، مولا شام میں کون سی ایسی قیامت گزر گئی جسے آج تک بھلا نہ سکے؟ میرے امام نے جگر کو تھاما، بلال تو نے انصاف نہیں کیا، میں کن لفظوں میں بیان کروں اس منظر کو جو میری آنکھوں نے دیکھا۔ بلال نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا بیان کرے۔ اب امام بیان کر رہے ہیں، بلال جب ہمارا داخلہ دربار شام میں ہوا تو یزید ملعون نے دربار میں 2 تخت لگائے تھے، ایک تخت پہ خود بیٹھا ہوا تھا، ایک تخت پر زوجہ یزید ہند بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری بوبی اما زینب نے اپنا قدم دربار میں رکھا، یکایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہند پر نظر پڑی، ام کلثوم سے کہنے لگی، ام کلثوم کیا تم اس خاتون کو پہچانتی ہو جو تخت پر بیٹھی ہوئی ہے؟ اب جناب ام کلثوم نے جملہ کہا، بی بی جب سے میرا عباد شہید ہوا ہے میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اے بی بی آپ بھی بتائیں وہ تخت پہ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ کون ہے؟ جناب زینب نے ام کلثوم کے کانوں میں کہا، اے بہن یہ وہی یہودی کی بیٹی ہند ہے جسے مدینے میں ہم نے پردہ کرنا سکھایا تھا۔ اے ام کلثوم دعا کرو قبل اس کے کہ ہند مجھے پہچانے، اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ جملہ کہہ کر کانپنے لگی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ قیامت کا جملہ ہے، مصائب تمام ہو رہا ہے عزادارو۔ جناب زینب کا گزر جیسے ہی ہند کے سامنے سے ہوا نا، ہند کی آواز بلند ہوئی، اے بی بی ذرا ٹھہر جاؤ۔ زینب کے چلتے ہوئے قدم ٹھہرے، ایک مرتبہ ہند کہتی، یہ تو بتاؤ کیا البلاد تمہارا شہر کون سا ہے، تم کون سے شہر سے آئے ہو؟ اتنا سنتا تھا جناب زینب اس وقت اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے تھی، اپنی گردن کو جھکائے ہوئے تھی، کہنے لگی کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے سے آئے، اتنا سننا تھا۔ ہند کا دل تڑپا، ایک مرتبہ کہتی اگر مدینے کے رہنے والی ہو تو محلے بنی ہاشم کو جانتی ہوگی۔ جناب زینب نے کہا میں محلے بنی ہاشم کو بھی
بھی جانتی ہوں کہ محل بنی ہاشم میں میرا آقا اور مولا حسین رہتا ہے، میری آقا ذاتی زینب رہتی ہے، کیا تم حسین کو پہچانتی ہو؟ جناب زینب نے کہا ہاں میں پہچانتی ہوں، کہ میرا آقا حسین کا ایک بہادر ترین بھائی ہے جس کا نام عباس ہے، کیا اسے بھی پہچانتی ہو؟ جناب زینب نے کہا اسے بھی پہچانتی ہوں، کہ اچھا بتاؤ میرے آقا حسین کا بڑا بیٹا انتہائی خوبرو جس کا نام سید سجاد ہے، کیا اسے بھی پہچانتی ہو؟ جناب زینب نے کہا اسے بھی پہچانتی ہوں، کہ میرے آقا حسین کے ایک چاند سے زیادہ خوبصورت کڑیل جوان بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے، کیا تم اسے بھی پہچانتی ہو؟ جناب زینب نے کہا میں اسے بھی پہچانتی ہوں۔ بس اتنا کہہ کر ہند خاموش ہوئی۔ اب جناب زینب نے پوچھا اے بی بی تو نے حسین کو پوچھا، حسین کے بھائیوں کو پوچھا، حسین کے بیٹوں کو پوچھا، مگر تو نے حسین کی بہنوں کو نہیں پوچھا۔ اتنا سننا تھا ہی تخت سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی خبردار میرے آقا کی بہنوں کا نام نہ لینا، کہا شرابی کا دربار، کہا میری آقا زادیاں، بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے چہرے سے بالوں کو الٹا، اے ہند تو نے پہچانا نہیں، میں تیری شہزادی زینب وہ نوکے سے نغفر تیرے آقا حسین کا ساتھ۔ ایک مرتبہ ہند زمین پر گری، قدموں میں گر کے کہنے لگی آقا زادی معاف کیجئے گا، کھڑی ہوئی یزید کی طرف دوڑی، یہ کہتی ہوئی کہ ملعون یہ تو نے کیا کیا، بس جیسے ہی دوڑی سر سے چادر گری، یزید نے کہا خبردار گردنوں کو جھکاؤ، پردہ کرو، ساتھ کنیزیں چادر لے کے آگے بڑھی۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا یزید کی سودا کی چادر گر جائے، ساتھ کنیزیں چادریں لے کے آگے بڑھے، تیری نوازی کربلا سے کوفے سے شام تک بے مقنع چادر آ گئی، مگر کسی نے سيعلم الذين ظلموا الذي ينقلبون الا لعنة الله على القوم الظالمين انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره۔ بار الہ ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، بار الہ حاضرین مجلس و سامعین مجلس و شارکین مجلس و بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ اس کرونا نامی بلا اور وبا کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں اپنے عابد بیمار کے صدقے میں شفائے کامل عاجل عطا فرما، پروردگارہ زیارت کربلا کی راہوں کو ہموار فرما، پروردگارہ ہمارے امام کو ہمارے اعمال و افعال سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت